بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں۔ میں کبھی امید کرتی ہوں کہ آپ اس ویڈیو سے خود بھی فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے دوستوں اور کلاس فیلوز کو بھی شیئر کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس اس سے مستفید ہو سکیں۔ آخر میں ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ عزیز طالبات، جماعت داہم اردو لازمی ہم جو حفیظ الندری نے لکھی اس کے تمام اشعار کی تشریح ہم نے شیئر کی، اس کے بعد اس کے تمام مشقی سوالات کو آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آج ہم انہی مشقی سوالات میں سے اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کو ڈسکس کریں گے، اور یہ ٹاپک ہے ہمارا نظم اور غزل کے حوالے سے۔ نظم کیا ہے پہلے ہم اس کے بارے میں جانیں گے، اس کے بعد ہم غزل پر بات کریں گے۔ نظم کیا ہے؟ نظم عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے لڑی میں موتی پرونا۔ جس طرح موتیوں کو لڑی میں پرو کر خوبصورت مالا یا ہار بنایا جاتا ہے، اسی طرح الفاظ کو ترتیب دے کر نظم تیار کی جاتی ہے۔ نظم کے لغوی معنی تنظیم اور ترتیب کے ہیں۔ لفظ نظم منظم سے ہے، جبکہ اصطلاحی معنی کسی خاص موضوع پر تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کرنا نظم کہلاتا ہے۔ ایسی مسلسل مربوط صنف ہے جس میں شاعر کے خیالات کو ترتیب کے ساتھ پیش کیا جائے، اور نظم کا آغاز دکن سے ہوا۔ سب سے پہلی نظم محمد حسین آزاد نے شب قدر اور الطاف حسین حالی نے برکھا رت لکھی۔ نظم لفظ نثر کی ضد ہے۔ ہر وہ کلام جو نثر نہ ہو نظم ہے۔ اب ہم غزل کی طرف چلتے ہیں۔ غزل کی تعریف کیا ہے؟ غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی عورتوں کی باتیں یا عورتوں سے باتیں کرنا ہے۔ ہرن جب خوف زدہ ہو کر دردناک چیخ مارتا ہے تو اسے غزل کہتے ہیں۔ اصطلاح میں غزل شاعری کی وہ قسم ہے جس میں حسن و عشق کی مختلف کیفیات کا ذکر ہوتا ہے اور اس میں درد و سوز بھی پایا جاتا ہے۔ غزل کا ہر شعر ایک اکائی ہوتا ہے اور پوری غزل ایک بحر اور وزن ہوتی ہے۔ اس کے مطلع کے دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں، جبکہ دیگر اشعار کا ہر دوسرا مصرع ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتا ہے۔ اردو ادب کے نمایاں غزل گو شعراء میں میر تقی میر، اسد اللہ خان غالب اور فیض احمد فیض شامل ہیں۔ نظم اور غزل کو الگ الگ ڈسکس کرنے کے بعد اب ہم دونوں کا واضح فرق معلوم کریں گے کہ نظم اور غزل میں فرق کیا ہے۔ نظم خیال کی وحدت ہے جس کا مرکزی خیال لازمی ہے۔ نظم کا عنوان ضروری ہے اور ہیئت مقرر نہیں ہوتی۔ نظم میں اشعار کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ نظم طویل بھی ہو سکتی ہے اور مختصر بھی۔ نظم کسی بھی موضوع اور عنوان پر ہو سکتی ہے اور مختلف خیالات اور واقعات کی عکاسی کے لیے شاعر انفرادی اور ذاتی تاثر کا اظہار کر سکتا ہے۔ نظم کے ایک پٹ کے واڑ یا ایک سطر کو مصرع کہتے ہیں۔ نظم میں قافیہ اور ردیف کا استعمال ضروری ہے۔ نظم میں اشعار کا ربط ہوتا ہے جو ایک مستقل اکائی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ غزل کا ہر شعر الگ اکائی ہے جس کا مفہوم الگ ہوتا ہے۔ غزل کے ہر شعر کا معنی اور مفہوم الگ ہوتا ہے۔ غزل میں ہر شعر انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ سوز و گداز غزل کا لازمہ ہے۔ شکوہ لفظی غزل میں ممکن نہیں۔ غزل کا عنوان نہیں ہوتا اور نہ ہی مرکزی خیال اور نہ ہی اس کا خلاصہ ہوتا ہے۔
ہر شعر موضوع کے اعتبار سے اور خیال کے لحاظ سے مختلف ہوگا۔ غزل کے اشعار طاق یعنی 3، 5 یا 7 ہوتے ہیں۔ غزل اشعار کا ایسا مجموعہ ہے جن کی حیت ایک ہی ہوتی ہے۔ اردو ادب میں غزل اصناف نظم کا حصہ ہے۔ غزل کے اجزاء غزل کی پہچان ہیں اور وہ 4 ہیں۔ غزل کے 4 اجزاء غزل کی پہچان ہیں۔ نمبر 1 مطلع، نمبر 2 مقطع، نمبر 3 قافیہ اور نمبر 4 ردیف۔ نظم، غزل اور اس کا فرق کرنے کے بعد آپ کے مشقی سوالات میں ایک سوال ہے جس میں حمد میں اللہ تعالیٰ کی صفات جو ذکر کی گئی ہیں ان پر روشنی ڈالنی ہے۔ میں اب آپ سے اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہماری زیر بحث حمد ہے اس میں جو بیان کی گئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ایک حرف کن سے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا حاکم ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہر چیز میں نمایاں ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ ہمارے دل اور دل میں پیدا ہونے والے نیک ارادوں کا خالق ہے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق بنایا ہے۔ مشقی سوالات میں اگلا سوال ہے حمد، نعت اور منقبت میں فرق بتائیں۔ یہ ہم پہلے الگ الگ کلاس میں ڈسکس کر چکے ہیں، حمد کیا ہے، نعت کیا ہے اور منقبت کیا ہے اور ان میں فرق کیا ہے۔ اب ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ حمد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی تعریف کرنے کے ہیں، لیکن اصطلاحی معنوں میں اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور ثنا ہے۔ حمد ایک ایسی صنف سخن کو کہا جاتا ہے جس میں رب العزت کے اپنے بندوں پر انعام و اکرام کا ذکر کیا جاتا ہے اور بندے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حمد غزل، نظم یا ربائی کی طرح کسی حیت میں نہیں لکھی جاتی، اس کے لیے کوئی خاص بحر یا وزن بھی مخصوص نہیں ہوتا۔ یہ ہر صنف سخن میں لکھی جا سکتی ہے، لیکن حمد کا مقام و مرتبہ دیگر اصناف سخن کے مقابلے میں بہت زیادہ بلند ہے۔ نعت کے لغوی معنی تعریف اور ستائش کے ہیں، لیکن اصطلاح میں نعت سے مراد ایسے اشعار ہیں، ایسا مجموعہ، ایسی نظم جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح، ان کی تعریف، ان کی توصیف بیان کی گئی ہو۔ حمد کی طرح غزل یا گیت کی طرح کی ہی صنف سخن ہے۔ شاعر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت، عقیدت اور عشق کا اظہار کرتا ہے۔ اپنے جذبات و احساسات کو جن الفاظ کے ذریعے سے ان کے حضور پیش کرتا ہے اسے نعت کہتے ہیں، اس مجموعے کو نعت کہتے ہیں۔ منقبت ایسی نظم جس میں اولیاء کرام یا بزرگان دین کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے منقبت کہتے ہیں۔ منقبت عقیدت کے اظہار کے طور پر لکھی جاتی ہے۔ منقبت میں شخصی خوبیوں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، جس میں بزرگان دین، ائمہ معصومین، اولیاء کرام، صحابہ کرام کی تعریف اور توصیف بیان کی جاتی ہے۔ عزیز طالبات، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو حمد کے تمام مشقی سوالات جو ہم مکمل کر چکے ہیں ویڈیو کی صورت میں آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ آپ اس کو غور سے، دھیان سے سنیں، اور میں دعا گو ہوں کہ یہ ویڈیو سننے والا ہر بچہ اس سے فائدہ اٹھا کر 100% کامیابی حاصل کر سکے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔